بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایج افضال محمدی چینل اور میرا نام ہے حافظ محمد افضال۔ دیکھیں نا، ہر چیز کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی ہے اس ٹاپک کا ہم نے کوئی پہلے انٹروڈکشن بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف قرآن اور حدیث سے بتائیں آپ کو، اور میرے ساتھ ہیں پروفیسر محمد چمن علی، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معلومات بتائیں گے جو آپ کو ابھی تک علم نہیں ہے، یا یہ صرف کمپیوٹروں میں ہی محدود ہے۔ چلیں جانتے ہیں۔ جی سر، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اوپر ہمیں کیا بتائیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا تعارف پتہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ تجسس پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تعارف اگر ہمیں ہمارے لیے ہارٹ ٹچنگ ہو تو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے پوری کائنات بنا لی، ٹھیک ہے، تو 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، ٹھیک ہے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از سپریم۔ جب ہم بولتے ہیں اللہ از سپریم، ٹھیک ہے، یا اللہ از دی گریٹسٹ، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے ہیں۔ تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں پتہ چلے گا ایک حدیث سے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے جو خاص یا سب سے جو بڑی آیت ہے قرآن پاک کی، یعنی عظیم عظمت کے لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ کہاں سے آیت ہے؟ یہ سورۃ البقرہ ہے، قرآن پاک کی دوسری اور سب سے بڑی سورہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آتی ہے اور سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر ہے 255، ٹھیک ہے، ان انگلش 255۔ تو اس میں اللہ کریم نے اپنا تعارف کروایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کریم نے اپنا تعارف کروایا ہے، ایسا تعارف کہ اللہ اکبر۔ اچھا سر، اگر آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی دلچسپی ہو رہی کہ ہم اس کا ترجمہ سنیں، تو آپ ہمیں اس کا ترجمہ بھی سنا دیں۔ جی کیوں نہیں، کیونکہ دیکھیں آیت الکرسی واحد ایسی چیز ہے جو ہماری مساجد میں اکثر اوقات لکھی ہوتی ہے اور ہمارے سینوں میں بھی مرکوز ہو چکی ہے، یعنی بچے کو یاد ہے، لیکن کاش کہ اسے یہ پتہ چل جائے جسے نہیں پتہ۔ یہ نہیں کہ سب کو نہیں پتہ، بہت کو پتہ ہوگا، لیکن جن کو نہیں پتہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں سے، جیسے کہ دیکھیں 6236 تقریباً آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر انکلیوڈ نہ کریں تو، اس کو انکلیوڈ کریں تو پھر 6349 بنتی ہے۔ اگر 113 بار بسم اللہ کو ایز اے آیت یا ورس ایڈ کرتے ہیں تو، اب 113 بار اس لیے کیونکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ تسمیہ نہیں موجود ہے، اور وہ جو 114 بار 114ویں بار اسے ایڈ کرتے ہیں، وہ 30 نمبر آیت ہے سورہ نمل کی۔ تو اس میں جب سلیمان علیہ السلام لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں ملکہ بلقیس کو، تو تب اس میں آتا ہے انا ہو سلیمان، اس طرح کر کے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے، تو اس کو تو آیت ہی مانتے۔ اس کے علاوہ باقی 113 ڈالیں تو وہ بنتی ہیں 6349 آیات قرآن پاک کی۔ ان میں سب سے چھوٹی کو بھی پتہ نہ چاہیے، وہ ہے مدحامتان، اس طرح کر کے، جو 55 نمبر سورہ ہے، سورہ رحمان، اور اس کی آیت نمبر 64 ہے، جو سب سے چھوٹی آیت قرآن پاک کی ہے۔
ٹھیک ہے 64 نمبر آیت ہے سورہ رحمان کی، اور سب سے بڑی آیت الدین، بڑی مشہور ہے دائن یا دائن لفظ ہے دائن یعنی آیت قرضہ، وہ 282 یعنی 282 282 نمبر سورۃ البقرہ کی ہے، یہ سب سے بڑی ہے آیت دین آیت قرضہ، اس قرض کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب جو سب سے عظیم ہے وہ ہے آیت الکرسی جو آپ نے کہا ہے، وہ ہے 255 نمبر یعنی 255 قرآن پاک کی، ٹھیک ہے یہ آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ سے ہمیں پتہ چلے گا، ٹرانسلیشن سے پتہ چلے گا کہ یہ سب سے عظیم کیوں ہے، اور اس میں اللہ نے اپنا تعارف کیا کرا، اللہ نے کیا وہ چیزیں جو کسی بھی مخلوق میں اور پائی نہیں جاتی، کسی بھی مخلوق میں وہ موجود چیزیں، وہ صفات، وہ ایٹریبیوٹس نہیں ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ دی ٹرانسلیشن آف آیت الکرسی، شروع کرتے ہیں۔ اللہ، اللہ من اللہ، کہ وہ جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی الٹرنیٹیو نہیں، کوئی متبادل نہیں، وحدہ لا شریک، اللہ کے بارے نیکسٹ کیا، اللہ لا الہ الا ہو، وہ ہے اللہ اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، there is no any creator, no any other creator, okay. Next والحی یا الحی القیوم، حی زندہ یا زندہ رکھے ہوئے سب کو، اور زندہ رکھے، والقیوم قیوم جس نے سنبھالا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنا کچھ تھاما ہوا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، کیسا؟ حی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حی زندہ، ایسا زندہ جو شروع سے زندہ ہے، ٹھیک ہے، جب یہ وقت تھا نہیں، جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم کے اندر سب کچھ ہے۔ فزسٹ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو فزسٹ دیر آر 4 ڈائمینشنز اس کائنات میں، لینتھ، width، ہائٹ اینڈ ٹائم، اور اللہ کریم ان چاروں سے آزاد، ان سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اللہ ان کے اندر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اللہ ان کے باہر اوپر حکمرانی کر رہا ہے، ٹائم سے بھی اللہ باہر ہے، اللہ ٹائم لیس ہے، ان میں ٹائم والی چیز ہی نہیں ہے، ڈائمینشن لیس، ان کی ڈائمینشنز نہیں ہے، اللہ ان ساری چیزوں سے سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور ان سب سے بلند ہے اور الگ ہے۔ اب تو وہ ایسا ہی ہے جب یہ وقت ہی نہیں تھا، کائنات تو دور کی بات ہے، یونیورس تو دور کی بات ہے، تب بھی موجود تھے اور زندہ تھے، اور دیکھو باقی سارے آئے اور وہ کیا ڈیڈ باڈیز بن گئے، مورچری سینٹر، مردہ خانوں میں چلے گئے۔ لیکن یا پھر اللہ کے عظیم جو انبیاء کرام، شہداء کرام، یا ان کے ساتھی ہواری کیمپینین صحابہ جو بھی ہم کہتے ہیں رسپیکٹیو فارم میں، ٹھیک ہے، وہ سارے کیا ہوئے، وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ پردہ فرما کے گئے، یا وہ یہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے، یہاں سے ڈسلوکیٹ ہو گئے۔ تو اب اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور آگے سب کو زندہ رکھے بھی ہوئے ہیں، یہ حی کا تھا، آگے قیوم، ایسا سنبھالنے والا، ایسا قائم رکھنے والے کہ جنہوں نے کائنات میں جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے اس کو قائم بھی کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھو کوئی مخلوق، وہ صرف کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی کریچر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کریچر کیا ہے، مخلوق کیا ہے، وہ خود کو بھی بہت مشکل سنبھالے ہوئے اپنی، بلکہ سانسوں پر بھی اسے کنٹرول نہیں، اس مخلوق کو، اس کے اندر جو چیزیں، اندر آرگنز چل رہے ہیں، اندر آرگنز کی جو سسٹمیٹیکلی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی وہ کچھ خود ہینڈل نہیں کر سکتے، خود اس پہ اوورکم نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ایسے خدائے یکتا ہے جو خود بھی قائم ہے، خود بھی، اور ساری چیزوں کو بھی سنبھالا اور قائم کیا ہوا ہے۔ تو الحی القیوم۔ نیکسٹ اگلا حصہ آیت الکرسی کا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ کا مطلب انہیں نہیں آتی، تاخذہ سنۃ کیا، اونگ، ڈوزنگ، ایسے ڈوزنگ میں نہیں آتی، ڈوزنگ بھی نہیں کرتے، یعنی اونگتے بھی نہیں، اور ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ واہ، کمال ہے میرے رب کریم، دیکھیں نہ انہیں اونگ آتی نہ نیند۔ اب اس میں ایک صحیح حدیث یا صحیح روایت ملتی ہے کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، بعض کہتے ہیں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، اور بعض کہتے ہیں، بعض کے نام تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، تو کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے یا ولی یا نبی تھے، انہوں نے یہ سوال کیا فرشتوں سے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے؟ تو اللہ کریم نے کہا کہ اسے پریکٹیکل جواب دو، عملی جواب دو۔ عملی جواب یہ دیا گیا کہ اسے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے کہا، حکم کرے کہ یہ سوئے گا نہیں، اسے چند ایک کانچ کی بوتلیں اس ہاتھ میں اور چند ایک اس ہاتھ میں، یعنی لیفٹ رائٹ میں پکڑا دی جائے، اور اسے کہنا ہے کہ نہیں گرنے نہیں دے گا،
3 دن اور 3 راتیں. لیکن وہ 1-2 دن ہی سنبھال سکا اور اس کے بعد کیا ہوا, بوٹلز گری اور وہ ٹوٹ گئی. تو اب جب ٹوٹ گئی تو اسے جواب ملا کہ دیکھو تم سے چند بوتلیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں سنبھالی گئی, ٹھیک ہے, وہ بھی 1 سے 2 دن. تو سوچو یہ کائنات میں جو سارا کچھ چل رہا, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو وہ سارا کچھ کوئی ہے نا, کوئی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کوئی تو ہے, وہ ایسے ہم نہیں کہتے. ہمارا ایمان یہ ہے, ہم مسلم کا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا, تو ہی خدا ہے. جو ہی ہم نہیں کہیں گے, ہم کیا کہیں گے, تو ہی خدا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں آگے. تو لا تاخذو, ٹھیک ہے, سنتم ولا نوم, نہ تو نیند اونگ آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, نہ اونگ آتی نہ نیند آتی ہے. جو ایک انسان, جن, پرندہ, کوئی بھی ہے, سب اس کے محتاج ہیں, سب اس کے محتاج ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ کا تعارف اس لیے سب سے عظیم ہے. آگے چلتے ہیں. سنت مولانا آگے کیا, آگے آپ سب پڑھتے ہیں. لہو ما فی السماوات, لہو اسی کا ہے, کیا ہے, ما فی السماوات جو آسمانوں میں, وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. اب جو بھی آسمانوں میں ہے اور اس زمین میں ہے وہ سب کس کا, مالک کائنات کا ہے, شہنشاہ کائنات کا ہے, ٹھیک ہے, شہنشاہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اب یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین میں کہا جا رہا سب ہے. اس میں ہم جان لیتے کہ ایک آسمان کتنا ہے, اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ سب آسمان و زمینوں میں جو ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اب دیکھتے ہیں سب آسمانوں میں سے جانے کے لیے پہلے ایک آسمان جاتے ہیں. تو قرآن کریم میں آیا ہے, ٹھیک ہے, قرآن پاک میں آیا ہے, ترجمہ ہے کہ زمین اور آسمان, ایک زمین اور ایک آسمان, یعنی ایک زمین اور ایک آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کرے. یعنی 500 سال ایک بندہ سفر کرے تو ایک زمین اور آسمان کا فاصلہ کلیئر ہوگا. اب اسی فاصلے کے درمیان میں رہ کے اسے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں آج کے ماڈرنائزڈ, ٹھیک ہے, یا جو بھی آج کل 2025 کی بات کریں, 2025 کی, تو وہ آج تک یہ پہنچے کہ وہ کہتے ہیں یہ کائنات ہے, کیونکہ ان کی اس کے آگے, ان کی آگے کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی پاور ہی نہیں آگے جانے کی. اس کو جس کو یہ پوری کائنات کہتے ہیں وہ ایک آسمان ہے صرف, اور آسمان بھی پورا نہیں, کتنا ہے, لیٹس چیک. تو چیک کرتے ہیں. اب دیکھیں جی, آج تک جو ایجادات ہو چکی ہیں, ڈسکورڈ ایریاز ہے, ڈسکورڈ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈسکورڈ, انڈسکورڈ نہیں بتا رہا ہوں, جو ابھی ایجاد نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, جو ایجاد ہو چکی ہیں, جیسے سامنے لائی جا چکی ہیں, وہ مکمل گلیکسیز کہتے ہیں تقریباً جی 280 سے 300 ارب گلیکسیز ایجاد ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اور یہ 380 میں سے ایک گلیکسی جس میں ہم انسان رہنے سے بولتے ہیں ملکی وے گلیکسی. کیا بولتے ہیں آپ انسان, ملکی وے گلیکسی. اس ملکی وے گلیکسی کے اندر ہم انسان رہتے ہیں, اور اس ملکی وے گلیکسی میں ہمارے سورج جیسے یہ سولر سسٹم جو پورا ایک ہمارا سولر سسٹم, اس میں جا رہے ہمارے سیارے ارتھ, جوپیٹر, لافلا, ٹھیک ہے. تو ڈوارف, 2 ڈوارف یعنی بونے سیارے, 2 ڈوارف سیارے بھی ابھی, سوری سیارے جو ہیں وہ بھی ابھی اس میں متعارف ہوا ہے. تو وہ 10 سے 11 مکمل بن رہا ہے آج کل کے ڈوارف پلانٹس کو اندر انکلوڈ کر کے. یہ سارا سولر سسٹم ایسے اور لاکھوں کروڑوں سورج جیسے, جو سورج زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے, ایسے سورج جیسے کتنے لاکھوں یا کروڑوں, ٹھیک ہے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سورج جیسے بڑے بڑے اور چھوٹے سیارے اور موجود ہیں اس ہماری ایک گلیکسی میں. ایک گلیکسی میں جو اس ہماری زمین پہ جو 8 ارب اور کچھ لوگ اوپر اس وقت موجود ہیں دنیا پہ 2025 کے, ٹھیک ہے, سینسس کے مطابق, سینسس مردم شماری کے مطابق. تو اب دیکھیں یہ ہماری جو ایک گلیکسی کی بھی بات ہو رہی ہے, جو ایک آسمان اور ایک زمین کے اندر کی بات ٹوٹل ہو رہی تھی, تو اس میں سے ایک گلیکسی کی بات ہے. ایک گلیکسی اتنی بڑی ہے جس میں ہم انسان رہ رہے ہیں, اس میں سورج جیسے لاکھوں اور سیارے پڑے ہیں اور اتنی, ٹھیک ہے. اور اس ایک ملکی وے گلیکسی کی ایک جانب سے دوسری جانب جانے کے لیے جو سفر درکار ہے وہ سائنٹسٹ بتا رہے ہیں 1,00,000 سال
کم و بیش آپ کو لگے گا اگر آپ ایک بارڈر سے یا ایک کنارے سے دوسرے کنارے ملکی وے گلیکسی صرف ایک ملکی وے گلیکسی کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کے لیے آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ 1,00,000 سال. اور کون سے لاکھ سال؟ کس چیز پہ جائیں گے؟ بائک پہ جائیں گے، کار پہ جائیں گے، ایروپلین پہ جائیں گے، کس پہ؟ نہیں، ان کی رفتار سے نہیں آپ جا سکتے، روشنی کی رفتار سے، یعنی لائٹ، یعنی کہ نور کی سے رفتار کہتے ہیں، یعنی کہ روشنی کی رفتار. اور روشنی کی رفتار آپ کو ایگزیکٹلی آپ کسی کو پتہ ہے جو اسٹوڈنٹ ہے یا سائنس کے یا ویسے، کہ روشنی 1 سیکنڈ میں تقریباً 3,00,000 کلومیٹر کرتی ہے. اللہ اکبر. 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر اگر کرتے جائیں، ایسے اندازہ نہیں ہم کر سکتے ہم، ٹھیک ہے، وربل وے سے، مشینک وے سے کر سکتے ہیں. تو 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر کرتے جاؤ اور اس طرح 1,00,000 سال سفر کرو، ٹھیک ہے. پھر آپ ایک کنارے سے ملکی وے گلیکسی، صرف ایک گلیکسی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچو گے. اور اب یہ ایک گلیکسی میں آپ گم ہو گئے ہیں، 1,00,000 سال سفر کریں، پہلے روشنی کی رفتار لائیں، ٹھیک ہے. اب سوچیں کہ 280 سے 300 ارب گلیکسیز ایسی اور ہیں، تو یہ ساری گلیکسیز ایک آسمان کے اندر ہے. ایک آسمان جس کو یہ ہمارے سائنٹسٹ، ہماری گوگل، ہمارا چیٹ جی پی ٹی یا جو بھی یہ سارے ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ ٹولز ہیں، انٹرنیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے AI کے ہیں، یہ سارے جسے پوری کائنات کہہ رہے ہیں، وہ ایک زمین اور آسمان، کیونکہ دوسرے آسمانوں کے تو آگے جا نہیں سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ اتنی چیزیں یہ نکال کے کہہ رہے ہیں یہ پوری کائنات ہے. اور یہ پورے آسمان کا کتنا کہہ رہا ہے، ایک زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنا کہہ رہا ہے، یہ ساری جو اتنی گلیکسیز ہیں 280 سے 300 ارب گلیکسیز جو ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 5% ہم نے صرف ایجاد کیے ہیں. 5%. باقی 95% کیا ہے؟ وہ بلیک ہولز ہیں، یعنی ایسی جگہ، ایسے ہولز بلیک میں نکالے ہیں، یو نو بلیک ہولز، کہ ایسی جگہ جہاں روشنیاں ختم ہو جاتی، جہاں کے آگے ان کا مائنڈ بلر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دھندلا جاتا ہے، فوگی ویژن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب باقی جو 95% ہے وہ کہتے ہیں انڈسکورڈ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں، وہ بلیک انرجی اور بلیک میٹر ہے، کالا مادہ، ٹھیک ہے، بلیک میٹر کالا مادہ، یعنی آگے وہی بلیک ہولز، وہی بلیک میٹر اور کالی انرجی، یعنی بلیک انرجی ہے، آگے سب کچھ دھندلا ہے، آگے پتہ ہی نہیں. آج تک اربوں سال کی بنی ہوئی کائنات، اور آج تک 2025 تک جو ان کا ٹوٹل، یعنی کہ ٹوٹلٹی آف نالج ہے، ان کی ٹوٹلٹی آف نالج ہے، وہ کیا ہے؟ 5%. اور وہ 5% کیا ہے؟ 380 یا تقریباً 280 یا 300، تقریباً 300 ارب گلیکسیز، یہ ساری 5% ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کریم کا ایک زمین و آسمان کے درمیان کا یہ اتنا علم یہ حاصل کر سکے. اور وہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لاہو، اب سمجھے، میرا ہی ہے، اسی کا کیا؟ لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اللہ کی پراپرٹی یہ ہے. اور یہ ان کی پراپرٹی دیکھیں، یہ ان کی کائنات جسے کہتے ہیں، وہ کائنات ان کی کیا؟ ایک آسمان کا 5%، اور وہ بھی نہیں ان کے حساب سے، اور اللہ کے حساب سے بھی پتہ نہیں 5% کتنا بڑا ہوگا. اللہ. تو یہ ہے ہمارے اللہ، یہ ہے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ. پہچانے اس کے ساتھ کیسے کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، نہ ظلم کرو. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے شرک ظلم عظیم ہے، اوئے اس کا ساتھ ہی چڑھاتے ہو. کبھی کسی انسان، فرشتے، جن یا پرندے، کسی عورت یا آدمی کو استغفر اللہ، اوئے اتنا پاک، اتنا بلند، اتنا بڑا اللہ. تو آگے چلتے ہیں. لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہو گیا. آگے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ترجمہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے، یعنی شفاعت کرے یا سفارش کرے، ایک بات سفارش کرے اس کے حکم کے علاوہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان، جن، پرندے، نبی، پیغمبر، دوست، کسی کی کوئی جرت نہیں جو میرے حکم کے علاوہ میرے آگے سفارش کر جائے. اتنا اللہ کا روب دبدبہ ہے، اتنے اللہ پاک، عظیم اور اتنے بلند ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
یعلم میں جانتا ہوں، اللہ کریم فرما رہا ہے میں جانتا ہوں جو سامنے ہو رہا ہے، ایدیم سامنے ہو رہا ہے، یعنی سامنے سنا ہمارے سامنے نہیں ہو رہا، پوری ساتوں زمین و آسمان میں جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وما خلفہم جو پیچھے ہو چکا ہے، یعنی جو شروع سے جب سے یہ کائنات بنی تھی اس وقت سے پہلے بھی تو ایک وقت تھا نا، اس وقت سے لے کے وہ اللہ سبحانہ تعالی بس جاتے ہیں، اس سے لے کے آج تک میں سب جانتا ہوں۔ تو آگے کرتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری چیزیں، میرا علم جس پہ میں نے احاطہ کیا اس میں سے کوئی کچھ نہیں جان سکتا سوائے اتنا جتنا میں چاہوں، اللہ بما شاء، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ بے شک اس لیے تو نبیوں کے پاس علم الغیب تھا، کتنا جتنا کو ضروری تھا، اور جتنا اللہ نے چاہا انہیں وحی کے ذریعے یا اپنے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے، سردار فرشتے کے ذریعے عطا کیا، اتنا جتنا اس کو ضروری تھا۔ اور باقی جو سارا کا سارا جانتا ہے وہ کون جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے علاوہ جتنا وہ دے اس کے علاوہ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ اس لیے تو سورہ کاف کی آیت نمبر 23 ہے نا، جہاں کہا فرمایا گیا کہ کل جو بھی میں کل کروں گا اس کے بارے میں یہ نہ کہنا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کہنا کہ کل میں یہ کروں گا۔ اللہ کے نبی محترم محمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم صادر کیا گیا سورۃ الکہف، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہی غار۔ تو سورۃ کہف یعنی اصحاب کہف کے بارے میں بھی جس کا ذکر آیا تو اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ آتا ہے کہ یہ کبھی مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا مگر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ اسی ثابت ہوا کہ جتنا اللہ کریم نے بتایا ہے جتنا ہونا اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی زندگی پڑھے، کسی بھی نبی کی اور پڑھے ساری تو وہ واضح پتہ ہمیں چلتا ہے۔ تو اسی طرح آگے یہی تو نہ ہو گیا بے شے من علم الا بما شاء، آگے واسع کرسی السماوات والارض، یہی واسع کرسی سے اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ واسع کرسی، اس کی کرسی نے وسیع گھیرے ہوا ہے، کس کو؟ واسع کرسی السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو اللہ کریم کی کرسی نے گھیرے ہوا ہے۔ اب غور کریں، چھوٹی چیز ہوگی تو بڑی چیز اوپر سے اسے گھیرے گی نا۔ تو اب ایک آسمان جو 5% تھا، 280 سے 300 جو ارب گلیکسیز، اور ایک گلیکسی کا اتنا فاصلہ ایک سے دوسرے کنارے جانے کے لیے 1,00,000 سال، وہ بھی روشنی کی رفتار سے، ٹھیک ہے، جو ایک سیکنڈ میں تقریباً 3,00,000 کلومیٹر کرتی ہے۔ تو اس طرح کتنی گلیکسیز، وہ ایک آسمان اور زمین کا درمیانی جو ہماری کائنات ہے، ہماری نہیں، ان لوگوں کی جو قرآن کو نہیں سمجھتے اور اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو اب سوچیں اللہ کریم کرے ساتوں زمینوں آسمانوں کو جس نے گھیرا وہ میری کرسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کرسی۔ آپ نے اپنی چیئر، میری چیئر، میری چیئر، میں پولیٹیکل آفیسر، اس میں پریزیڈنسی لینا چاہتا ہوں، پولیٹیکل پریزیڈنسی لینا چاہتا ہوں، سیاسی سرداری، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک انکلو میں بڑا آفیسر جانا چاہیے، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ آپ کی میری کرسی پرائم منسٹر کی کرسی ہے، یہ جی پریزیڈنٹ کی کرسی ہے، یہ جی چیف منسٹر کی چیئر ہے، اتنی چیئر، بس اللہ کی چیئر دیکھیں، اللہ کی کرسی دیکھیں۔ آپ اللہ کی کرسی کو سمجھنے کے صحیح حدیث پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ جو ساتوں زمین و آسمان ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے آگے اتنے چھوٹے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑا ٹھیک ہے صحرا ہو، ریگستان ہو، بہت بڑا صحرا خالی، ٹھیک ہے، صاف، اس کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے درمیان میں، جو بالکل چھوٹی سی ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، اور بہت بڑا صحرا ہے، بہت بڑا وہ صحرا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ریگستان ہے، تو اس کے درمیان میں جس کا وجود ہی ایسے نہ ہونے کے برابر، وہ چھوٹی سی انگوٹھی جو ہے وہ ساتوں زمین و آسمان ہے، اور وہ سارا اتنا بڑا صحرا کیا ہے؟ اللہ کی کرسی ہے۔ اور پھر اللہ کا عرش، تھرون جسے کہتے ہیں تخت، وہ اتنا بڑا ہے جتنی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، اتنی کرسی سے مزید عرش بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا عرش، اللہ کا تخت۔ اور یہ بعد سے چھوٹے چھوٹے تخت لے کے کہتے ہیں کہ I'm the superior one، میں اللہ ہوں۔ لو جی، اس اللہ سے، اس اللہ کے ہمسر ٹھہراتے ہو، اس کی شریک کراتے ہو لوگوں کو، انسانوں کو، جنات کو، دوگیوں کو، عورتوں کو، پتہ نہیں عورتوں کو اس لیے کہتے ہو کہ جو عورت یا آدمی ایک دوسرے کو
ان سے اتنی چیزیں لگا بیٹھتے ہیں، وہ جو یاد، محبت، فکریں، وہ سارا کچھ وہ اللہ سبحانہ تعالی اس کے قابل ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اس کا کہ انہوں نے ایسی قدر نہ کی جیسی اللہ کی قدر کرنی تھی۔ اللہ خود فرما رہا ہے سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی ایسی قدر نہیں کی لوگوں نے جیسی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو اب سوچے اتنی بڑی کرسی، اور یہ ایک اور صحیح حدیث میں آیا کہ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے صرف یہ کرسی، یہ قدم رکھنے کی جگہ اتنی بڑی جو ہے اللہ کریم کے، ٹھیک ہے، یہ حدیث سے مبارکہ ہے۔ بے شک اللہ کی قدم اس طرح نہیں ہے ہماری طرح، وہی جانتا ہے وہ کس طرح یہ اللہ کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ تو آگے ولا یعودو، ولا نہیں، یعودو تھکاتا نہیں ہے سارا کچھ جو پیچھے ہو رہا ہے اتنا کچھ، ولا یعودو حفظہما، ان تمام چیزوں کی حفاظت جو ساتوں زمینوں آسمانوں میں عرش سے لے کے سارا کچھ اللہ کریم کو ایگزاسٹ نہیں کرتے، ان کی ریلیکسیشن میں کوئی بھی ایمبیگوٹی یا پرابلم کو کریٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم کو وہ تھکاتے نہیں، ولا یعودو تھکاتے نہیں ہیں، حفظہما چیزوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور بے شک وہ علی ہے، اعلیٰ اور عظیم اور اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ اب بے شک اس کو غور سے دیکھیں، دوبارہ دیکھیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک مختصر سا سادہ سا تعارف ہے، کیونکہ اللہ کی باتیں تو سورہ لقمان میں ہے نا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر پورے درخت جو کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں، ان کی کلمیں بنا لی جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کلمیں بھی پینس بنا دیے جائیں، ٹو رائٹ، ٹو پین، تو کلمیں بنا دی جائیں، اور یہ جو سمندر ہے جسے یہ اٹلانٹک اوشن یا پیسیفک اوشن یہ نام دیے گئے، سارا اللہ کے قریب تو ایک سمندر ہے، پوری کائنات کا پانی جو ہے، کائنات سے مراد یہ والی کائنات جو ہماری کائنات، ہماری سے مراد یہ سائنٹسٹ کی کائنات ہے، تو اس کے پورا ایک سمندر، اس کو اگر اللہ کریم نے فرمایا مزید 7 سمندر، کتنے مزید 7 سمندر اور لے آئے ہیں، تو 8 ہو گئے، ایک وہ پہلے 8 سمندر مل کر سارے، ٹھیک ہے، یہ سیاہی بن جائے یا روشنائی بن جائے لکھنے والی، تو اس سے، اور وہ کلمیں کتنی ہوں، پوری کائنات کے درخت ہوگی، تو تیرے اللہ کی باتیں مکمل نہ ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ سورہ لقمان قرآن پاک آپ کو ترجمہ سنا رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح کی آپ نے اور مزید ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ ان 2 چینلز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ یونیک ہوں گی، ہٹ کر ہوں گی، سیلف ریسرچ ہوں گی خود سے، اور آپ کو پتہ بھی چلا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایج افضال محمدی چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح محمد چمن علی کہ جو میرا نام ہے، ہمارا چینل دوسرا ہے چمن فیض انسٹیٹیوٹ چینل، چمن فیض انسٹیٹیوٹ چینل، افضال محمدی چینل، یہ 2 چینلز پہ آپ کو انشاءاللہ یہی ویڈیوز ملتی رہیں گی، اور اس کو مزید دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفائی کر دیا جائے، آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔